والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخین نظام، بزرگان ملت، معزز سامعین و معززات سامعات، میری پیاری ماؤں بہنوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں حاضر ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند بات ہے. ہمارے لیے ماشاءاللہ آپ تقریباً 10 بجے سے علماء کرام کے تقریروں کو، خطابات کو، وعظ کو سنتے آ رہے ہیں. ابھی مولانا حافظ و قاری سید احمد غوری حفظہ اللہ جامع نظامیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی تقریر کو آپ نے سنا. اور مزید ہمارے آج کے محفل کے داعی محفل مولانا شیخ کلیم صاحب حفظہ اللہ کامل جامع نظامیہ، ان کے بھی تقریر کو سننا ہے. آپ کو بہت خوش نصیب ہیں. یہ موقع بار بار نہیں ملتے، بار بار ایسے مرحلے نہیں آتے. آپ ذرا غور کرو، یہ انتظامی کمیٹی نے جو بھی جلسہ کیے ہیں کتنا اہتمام کیے. دیکھو، لاؤڈ اسپیکر کا پورے گاؤں میں انتظام کر دیا انہوں نے. یہ خیمے جو نصب کیے ہیں ماشاءاللہ، کافی خیمے انہوں نے نصب کیے، پکوان کا انتظام کیا. یہ معمولی بات نہیں، یہ سب آپ کے لیے، ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے ہے. یہ ہمارے ایمان کے بقا کے لیے، حقیقت میں ایمان بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جو ہے ہوتے ہیں ایمان کی بقا کا ایک ذریعہ ہے. ایمان محفوظ تو سب کچھ کام، ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں. وہی چیز میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا، مختصر، زیادہ ٹائم نہیں. کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں، بتاؤ کون سا دن ہمارے پاس کھانا نہیں پکتا؟ کس غریب کے پاس یا کس امیر کے پاس؟ سب کے پاس پکتا ہی ہے. دماغ ادھر رکھو، یہاں بہترین روحانی غذا آپ کو دی جا رہی ہے. حدیث شریف آپ کو سناؤں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. میری بہنوں کا بھی، بھائیوں کا بھی اور ہمارا بھی
انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ہم رخصت کر جائیں گے، پھر بعد میں مولانا علماء کی خطابات دوپہر میں ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی آپ نے ایک بہت بہترین تقریر مولانا سے، ہمارے جامع نظامیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، ان سے آپ نے تقریر لمبی طویل سنی ہے۔ میں اتنا لمبا نہیں بلکہ مختصر بیان کروں گا، زیادہ نہیں۔ بیٹھو سکون سے، خاص کر میری بہنیں ماشاءاللہ بڑی، مردوں سے زیادہ تعداد تو میری بہنوں کی ہے ماشاءاللہ۔ آج کے جلسے میں دیکھو بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، بہت دلچسپی سے بیٹھے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کروڑ روپے تقسیم کر لو، اللہ کے راستے میں دے دو، ارب خرب کتنے دینا ہے دے دو، اللہ کو منظوری نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ آپ جانتے معلوم ہے کیا، حضور کے دربار میں حکیم بن نظام رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں آتا ہے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں ایمان لانے سے پہلے 100 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ کتنے؟ 100 غلام۔ 100 غلام کا مطلب اندازہ کرتے ہو، کم سے کم 10 کروڑ سے زیادہ روپے ہو گئے آج، کم سے کم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کم سے کم 10 کروڑ روپے ہوئے۔ اتنے روپے میں دیوی دیوتاؤں کے نام پر یا یہ اچھے کام کے لیے میں کیا، میرے کو کچھ ملے گا کیا، جنت میں جاؤں گا یا اس کے بدلے میں کچھ ثواب ملتا کیا نہیں ملتا، پوچھے ہوئے۔ غور کرو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 100 غلاموں کو آزاد کر کے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نے جو جاہلیت کے دور میں کفر کی حالت میں 100 غلام اور کئی اچھے میں نے کام کیا، کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قبولی نہیں ہے بولے۔ کیوں؟ ایمان لانے کے بعد یہ سب کچھ قبول ہے۔ ایمان لانے کے بعد مسجد میں سے اگر آپ ایک تنکا بھی اٹھاتے ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے، سلام کرتے ہو تو سلام جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ ایمان پہلے شرط ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے۔ ایمان کی بقا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ہمارے میلاد کے جلسے۔ حضور کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آئیے، پھر ایمان لانے کے بعد مت پوچھو۔ اور ایک آپ کو بتاؤں ہوا کیا معلوم، جنگ چل رہی تھی، جنگ کا میدان تھا، جنگ کا میدان بالکل میں آپ کی زبان میں بولوں گا، آسانی سے سمجھے، آپ دماغ میں بٹھائیں اور یہ باتیں میری بہنیں اپنی دوسری بہنوں تک پہنچانا، یہ میری بات سن کے اپنی زبان میں پہنچانا، پہنچائے تو آپ کو یاد رہتا، یہ سنانا، یہ چیزیں آپ جا کے یہ باتیں سنانے سے آپ کو بھی یاد ہوتا حدیث شریف کیا چیز ہے۔ سن لیجیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں۔ جنگ کے میدان میں مطلب یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ، وہاں کے مکہ کے جو تھے غیر مسلمان، جو مسلمانوں کو بہت زیادہ ستائے تھے، بہت زیادہ تکلیف دیے تھے، مسلمان ایک طرف تھے، وہ الگ تھے، اور ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دے تو پہلے میں جہاد پر اترنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دفاع میں، آپ کے خاطر، آپ کے لوگوں کے خاطر اپنی جان قربان کروں گا، مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے یا رسول اللہ۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، میں لڑنا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، پہلے ایمان لے آپ پھر جانا لڑنے کے لیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، جہاد بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، لڑائی چل رہی ہے، بچانا چاہتا ہوں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا نہیں، پہلے ایمان لا پھر کام میں آئے گا۔ تو آقا کے دربار میں فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کلمہ پڑھا دیجئے، پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہا اقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ پڑھ لیے، ایمان میں آ گئے۔ ایمان میں آنے کے بعد اب کیا ہوا جانتے ہو، لڑنے لگے مسلمانوں کے ساتھ، مل کر کافروں کے ساتھ لڑے، تھوڑی دیر نہیں ہوئی شہید ہو گئے۔
انتقال کر گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا اگر تم دنیا میں جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب بولو نا کچھ کام کرے تھے، کوئی صدقہ خیرات، روپیہ پیسہ، نمازاں روزے زکوٰۃ حج کیا کرے تھے؟ کچھ بھی نہیں کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے، جا کے لڑے، شہید ہو گئے، کچھ بھی عمل زیادہ نہیں کرے تھے. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان ہے تو سب ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے میرے بہنوں یاد رکھو، یہاں محفل میں جتنی بیٹھے ہوئی ہیں کبھی کبھی بھول کر کبھی کسی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی اور پوجا کا معاملہ ہے، کبھی وہاں اپنا سر اور ماتھا ٹکانا نہیں. ایک ہمارا خدا، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کی ذات، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں. مر جائے، روح قبض ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیے جائے، اس کے سامنے ماتھا ٹکنا اور کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا. میرے بھائیوں کسی کے سامنے نہیں ٹیکنا. اگر ٹک گیا ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا تو پھر کچھ نہیں باقی. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 3 حدیثیں آپ کو سناؤں گا. میں صرف آج کی محفل میں 3 حدیثیں سناؤں گا صرف، اور اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور آپ کو یاد رکھنا، یاد رکھ کے اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو سنانا. یاد رکھو، یہاں ماشاءاللہ یہ جو جلسہ کریں بہت بڑا کام ہے. یہ اپنی وجے واڑہ اطراف اپناف میں خالی کھانا کھلاتے چھوڑ دیتے. ماشاءاللہ کلیم صاحب بہت کوشش کر کے بولے کھانا تو کھلا رہے ہیں، جسمانی غذا ہو رہی، روزانہ 3 ٹائم کھا رہی، وہ نکل کے کدھر کی چلے جا رہا. بولے کھاتے تھوڑی دیر میں نکل کے چلے جاتا. مول صاحب ایسا نہیں کرنا، کھائے بعد ان کے پاس ایسا ہم روحانی غذا پیدا کریں گے، جنت میں گئے تک، جنت میں جانے کے بعد بھی ان کے پاس وہ غذا ہم پہنچائیں گے. سبحان اللہ. وہ غذا کا اہتمام کلیم صاحب کرے. دیکھو اچھی بات ہے نہیں یہ چیز؟ جنت میں جانا، جنت کے بعد بھی سب کام میں آنے والی وہ غذا حضرت کریں. اور حضرت کے والد گرامی مت پوچھو، ان کی بہت خدمات ہیں یہ ایریا میں. نہیں، آپ کے ابا جان کے بہت خدمات ہیں، پہلے سے کام کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری بہنوں کو خاص کر بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، خلافت کا دور. خلافت کا دور تھا. چند صحابہ کو آپ نے روانہ کیا، بھیجا دیے. اسی اثنا میں تھوڑے عیسائیوں نے وہ صحابہ کو گرفتار کر لیا. تقریباً 80-100 صحابہ تھے. 80 سے 100 صحابہ کو گرفتار کر لیے، پکڑ لیے، باندھ دیے. باندھ دینے کے بعد ہر صحابی سے کہتے تم عیسائی بن جاؤ، مذہب چینج کر لو، دولت دیں گے، روپیہ دیں گے، پیسے دیں گے، عورتیں دیں گے، نکاح کرائیں گے. تو صحابہ کا ایمان کیسا مضبوط، وہ کیسے چینج ہو سکتے؟ نہیں، سب کو باندھ دیا گیا. یہاں سے وہاں تک سب کو باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد اس کے بعد ہوا کیا جانتے ہو؟ پہلے لالچ دی گئی، بچیوں سے نکاح کرایا جائے گا، گھر دیا جائے گا، روپیہ دیا جائے گا، پیسہ دیا جائے گا. مگر قلب کے اندر، دل کے اندر جو ایمان پختہ تھا، نہ وہ ایمان کو دولت نکال سکتی تھی، نہ روپیہ نکال سکتا تھا، نہ کوئی عورت کی محبت نکال سکتی تھی، کسی عورت کا حسن نکال سکتا تھا. کہنے لگے مر جائیں گے ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے ایک خدا جس کے سامنے ہمارا ماتھا ٹکتا ہے، اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. کیا ہوا جانتے ہو؟ سب کو باندھ دیا گیا. جو لیڈر تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ،
کہنے لگے دیکھ اگر تو نہیں بدلے گا تو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، سخت سے سخت سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے کر لو۔ یہاں تک کہ ان کے نگاہوں کے سامنے سب کے سامنے لکڑیاں لائی گئی، دیگ رکھا گیا، دیگ کے اندر تیل ڈال دیا گیا، تیل ڈال دیا گیا بھگونے کے اندر۔ ڈالنے کے بعد اتنا کھولا اتنا کھولا اتنا کھولا کہ ایک صحابی کو اس میں سے پکڑ کر لے گئے، لے جا کر کہنے لگے ابھی بھی بدل جا، اگر نہیں بدلتا ہے تو تجھے اس تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کہنے لگے میں خوشی سے جانے کے لیے تیار ہوں، جس کا نام لیتا ہوں، جس خدا کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہوں، جس خدا کو ایک مانتا ہوں، میں ہرگز نہیں چینج کروں گا، میں تبدیل نہیں ہوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ سب صحابہ دیکھ رہے تھے، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے، اور انہیں کیا کیا گیا جانتے ہو؟ اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ ڈالنا تھا جسم سے چمڑا نکل گیا، ہڈیاں اوپر آئی، صحابہ دیکھتے گئے، یہ شہادت کا جام پی لیا انہوں نے، مگر اپنے دل سے ایمان جانے نہیں دیا، جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ صحابہ کو یہ منظر اس لیے بتایا تاکہ سب میں ڈر پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اور ڈر پیدا ہونے کے بعد وہ ایمان سے پلٹ جائے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ جو ان کے لیڈر تھے، امیر تھے، ان کو پکڑے، اور پکڑ کر جب اس دیگ کی طرف، اس کھولتے ہوئے تیل کی طرف جب لے جانے لگے، زنجیروں سے باندھ کر، رسیوں سے باندھ کر جب لے جانے لگے، جاتے جاتے جانے کے سمے، جانے کے ٹائم کہنے لگا ابھی بھی مان جا، دیکھ تیرے ساتھی کا حال کیا ہو گیا، تیرا بھی یہی حال ہو جائے گا، مان جا۔ جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، قدم آگے بڑھتے بڑھتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، تو جو لے جانے لگے نا، جو لے جانے لگے وہ کہنے لگے کہ اب مان گیا ہے، ڈرنے لگ گیا ہے، چلو بادشاہ کے پاس لے کر چلو، مان گیا ہے۔ پکڑ کر جب تمہیں لے جایا گیا تو بادشاہ کہنے لگا پہلے اگر مان لیتا تو تیرا ساتھی بچ جاتا، سب کچھ ہوتا، سب کچھ ہوتا۔ انہوں نے پوچھا کیا مانا ہوں میں نے؟ تیرے آنسو بتا رہے ہیں، آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ تو ہمارے مذہب کو ماننا چاہتا ہے، ڈر گیا ہے۔ کہنے لگے میں ڈرا نہیں ہوں، یہ رو رہا کیوں ہے، رو رہا کیوں ہے؟ ارے بدبخت، تیرے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے خدا کے لیے رو رہا ہوں، خدا سے عرض کر رہا ہوں مولا تو نے ایک جان دے رکھی ہے، اے کاش 1000 جانیں دیتا، یہ کہ بعد تیرے لیے مرتا جاتا، مرتا جاتا، مرتا جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میں اپنے خدا کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اپنے خدا کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اکرام، نعرہ تکبیر۔ دیکھو میری بہنوں بھائیوں، عموماً ہوتا کیا ہے، اپن جب پریشان رہتے نہیں، بیمار رہتے، اور کوئی بولتا جادو کر دیے، کوئی بولتا اثرات ہو گئے، کوئی بولتا کچھ بھی ہو گئے، وہاں جا کے ناریل چڑھاؤ، وہاں جا کے پھول ڈال دو، وہ دیوتا کو کچھ کر دو، کرے کیا ایمان گیا، کرے کیا ایمان چلا گیا۔ یاد رکھو ہمارا ایک خدا، ایک خدا۔ انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ یہ ماتھا ٹکنے والا نہیں ہے، یہ ماتھا کسی کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے۔ یہ جملہ جب ان کا سردار سنا تو کہنے لگے تو کیا بات بولا ہے، کیا بات بولا ہے، تیرے ماتھے کو میں چومنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ ماتا جس خدا کے سامنے، یہ پیشانی جس خدا کے سامنے جھکتی ہے، میں کسی کافر کو چومنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں،
یاد رکھو یہ ماحول گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے واقعات آتے ہیں، ہم نہیں جاننا چاہیے۔ آئیے اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھنا اور یہ ماتھا کسی کے سامنے نہیں ٹکنا، اور دوسری محبت کس کے؟ رسول اللہ کی۔ یہ جلسے سب اللہ اور رسول کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں ہمارے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ایسے جلسے میں ہوتا کیا؟ اللہ رسول کی محبت عظمت کی باتیں ہوتی دل میں بیٹھ جاتی، اچھی طرح بیٹھ جاتی، ایک جذبہ ماشاءاللہ مولانا سبحان اللہ بولتے ہیں، آپ سبحان اللہ بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، جو ایک جذبہ پیدا ہو گیا آپ کے اندر، دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، تو ماشاءاللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور ہماری محبت کیا جی؟ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ بولتے ہیں اور محبت کرنا چاہیے، عاشق رسول بولتے ہیں، مگر زبان سے ہے، دل ویسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، 2 حدیثوں کے اندر صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے وہ بتاتا ہوں۔ ہماری محبت الگ، صحابہ کی محبت الگ، ایک عورتوں کے لیے ایک مردوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ عورتیں کیسے محبت کرتے تھے حضور سے، مرد کیسے صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، وہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، بولو سب کو تو مرنا ہے نہیں، بولو بے شک۔ کون دنیا میں رہنے کے راستے آیا؟ کوئی آیا کیا؟ بولو کوئی بھی نہیں رہنے کے راستے آیا، کوئی بھی نہیں، کوئی نہ مرد نہ عورت نہ بادشاہ نہ امیر نہ غریب نہ بچہ نہ بوڑھا، کوئی رہنے کے لیے نہیں، سب جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کورونا میں تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جا رہے تھے۔ نماز پڑھانے والے کوئی بھی نہیں تھے کورونا میں، مول صاحب کو بلا، مول صاحب آؤ ذرا نماز پڑھانا ہے، بولے مول صاحب بولتے میں یہاں نہیں ہوں جی، وجے واڑا میں کیسا ہوں، بولتے اگر وجے واڑا میں ملے وہاں پر میں یہاں نہیں ہوں جی، میں حیدرآباد میں ہوں، بولتے تھے میں گیا تو میں آتوں کی نہیں کی، وہاں گیا نماز پڑھا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا، کیا کہ ڈرتے کہ نہیں ہوا نہیں ہوا، صحیح بولو جی، موت کے سے کیسا بھاگ رہے تھے، ڈر رہے تھے، دیکھ کے گھبرا رہے تھے، پریشان تھے، اللہ کا کرم ہے، بچایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ، بولو اللہ کی نعمت ہے، ماشاءاللہ بچایا کہ نہیں؟ کتنے ہمارے ساتھ چلے گئے؟ اللہ ہم کو اس لیے بچایا، اللہ اس لیے بچایا ہے ہم عبادت کریں، نیک بنے، اللہ کو راضی کرے، اس لیے ہم کو بچایا ہے۔ اب دیکھیں کون نیک بنتا ہے، کون اللہ کو راضی کرتا ہے، کون رسول کو راضی کرتا ہے، اللہ دیکھنے کے لیے ہمیں بچایا ہے۔ میری بہنوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، جب ہی ہمارے لیے جنت مل سکتی ہے، دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھنے والوں صحابہ کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ جنگ و حد کو جانتے ہو، جنگ و حد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ جب شہید ہوئے، کیوں شہید ہوئے جانتے ہو؟ ان میں اکثر میجارٹی، اکثر تعداد، اکثر جو صحابہ شہید ہوئے کیسے؟ حضور کو بچانے کے خاطر۔ اور یہ مشرک کیا کرتے تھے جانتے ہو؟ ہمارے نبی پر تیرے چلا رہے تھے احد میں، محمد عربی شہید ہو جائے، دین یہیں پر ختم، اسلام یہیں پر ختم، مذہب دین یہیں پر ختم۔ اسی لیے دور دور سے جب تیرے چلاتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے جانتے ہو؟ اپنے سینوں کو ڈھال بناتے تھے، اپنے سینوں کو ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والی تیر اپنے سینے پر لیتے، اپنے جسم پر لیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے، حضور کو بچاتے تھے، آقا کو بچاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے نہیں دیتے تھے، حضور کو تکلیف ہونے نہیں دیتے تھے۔ یہ احد ہے، احد کے اندر میرے آقا پر جب تیریں لگی ہیں جانتے ہو حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔